نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں بیوی کے پاس جانا کیسا؟ رمضان میں بیوی سے شرعی تقاضا کرنا کیسا؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان میں بیوی سے شرعی تقاضے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ رمضان میں بیوی سے شرعی تقاضے کرنے کے فضائل و برکات کیا کیا ہیں؟ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں بیوی سے شرعی تقاضے کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ماہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 ایسے فائدے ہیں جنہیں کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ماہ رمضان میں بیوی سے شرعی تقاضے کے 3 ایسے فائدوں کے متعلق لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے ہم بستری نہیں کر پاتے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں مردوں بشمول عورتوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ افطاری اور سحری کے انتظامات، فرض اور نفل نماز، تراویح کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی وجہ سے ہر انسان کا ٹائم کو مینج کرنا بڑا ٹف ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان نیند پوری نہ ہونے کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم بات کریں اپنی بیوی سے شرعی تقاضے کی تو اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں، کیونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور ہر مرد اور ہر عورت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس مہینے میں برستی رحمتوں اور انعامات کو سمیٹا جائے۔ اس سے 90% لوگ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے مصروفیات کی وجہ سے شرعی تقاضا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضے کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا کرنا حرام ہے اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کریم کے مہینے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ شرعی تقاضا کرنا حرام ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام یعنی شرعی تقاضا آپ رات کے وقت کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں افطاری کے بعد سے لے کر سحری کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے شرعی تقاضا کرنا جائز اور حلال ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں بیوی سے شرعی تقاضا کرنا کیسا ہے؟ رمضان میں بیوی سے شرعی تقاضے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان میں بیوی سے شرعی تقاضے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رمضان میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضے کے 3 بڑے فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس مہینے میں لوگ عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے اور دل میں ایک نئی تازگی اور ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو پانی ہے، جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح ہوا کہ اللہ کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھیں
اور آج بھی اور ابھی بھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس مخصوص پانی کو نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس پانی میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اسی لیے اولاد نیک پیدا ہونے کے کافی حد تک امکان ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضے کے 3 بڑے فائدوں میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں شرعی تقاضے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا ہے، اپنی شرارتیں داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، تو اسی لیے اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے اور کلمہ طیب زبان سے نہ نکال سکے۔ تو اسی لیے وہاں پر جو حضرات موجود ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تب وہ بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، تاکہ یہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان سے شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتائی اور بتایا کہ کمرے میں جانے سے پہلے جہاں آپ شرعی تقاضا کرتے ہیں اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس کمرے میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 بڑے فائدوں میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنے کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے اور ہم بستری کرنا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میاں بیوی ہم شرعی تقاضا کریں کیا ان کو ثواب دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر وہ زنا کریں تب ان کو کیا عذاب نہیں دیا جاتا؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرعی تقاضا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب شرعی تقاضا کی جائے گی تو 70 گنا
ثواب عطا کیا جائے گا، اور رمضان کے مہینے میں جب بستری کی جائے گی تو 70 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔